رو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں پڑھ لو سارے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب خوشیاں مناؤ پڑھ لو سارے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو سروں کو جھکاؤ ماشاءاللہ پڑھ لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ جس جس کو حضور کے آنے کی خوشی ہے محفل میلاد میں آ کے خاموش بیٹھ جائے آنے کا مقصد کوئی نہیں ہے سارے پڑھ لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا 400 ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ دلوں کو جگاؤ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم عالم نبی فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری یعقوب حسین صاحب امام مسجد اعظم جناب حضرت علامہ مولانا قاری طیب صاحب دنیا نقابت تحسین نام برادرم حافظ داؤد ارائیاں آپ بھی تشریف فرمائیں قبلہ حضرت کا میں نام نہیں جانتا دور و نزدیک سے آئے ہوئے جملہ
حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی دفعہ بچیو تھوڑا لڑنا نہیں مسجد وچ بیٹھ کے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا تو میں دیکھ رہا کہ تھوڑے حالات کس طرح دینے۔ میں انشاءاللہ آپ کی زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا، میں دیکھوں گا جتنا آپ سننے کی طاقت رکھتے ہیں میں اتنا ہی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بات جس زاویے سے بھی ہوگی، جس حیثیت سے بھی ہوگی، اس کا نچوڑ یہ نکلے گا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم سارے اسی لیے تو آئے ہیں نا جی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنے لگا ہوں، ہم ہیں اہل سنت۔ ہم کون ہیں جی؟ سارے بولو کون ہیں جی؟ اہل سنت۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نبی کے ذکر کی محفل میں ہم آئے بیٹھے ہیں، اللہ نے اس نبی کو یہ عزت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اے لوگوں جو محبت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اور دوسرا جملہ سنیے، جس طرح قاری غضنفر صاحب، بڑے طویل عرصے کے بعد قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارا بہت پرانا تعلق ہے قاری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے میلاد کا تذکرہ کیا۔ میں ٹاپک تو کچھ اور تھا، لیکن میں اسی ٹاپک کو، قاری صاحب کے جو ٹاپک تھا اسی کو آگے لے کے چلوں گا۔ میرے آقا سرور کونین کے غلاموں توجہ رکھنا، میرے آقا سرور کونین، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ بولو جنہ دا نبی زندہ ہو تے بولو۔ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں، میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں، حافظ ابن قیم جلاء الافہام کے اندر اس حدیث کو لے کے آیا۔ یہ حافظ ابن قیم یہ ہمارا نہیں، اپوزیشن پارٹی کا ہے، ان کی کتاب جلاء الافہام، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی ان کی کتاب ان کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی روایت کو مسلم شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، جو بندہ محبت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ایون کہ یہاں تک میں اپنے غلام کا سلام سن کے اسے جواب بھی عطا کر دیتا ہوں، اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوستانے دی وقار سنیے میرے آقا سرور کونین کے غلاموں، مفتی جلال الدین امجدی مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انوار الحدیث کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام سے آباد جمع غفیر حضرت صدیق اکبر بھی نال نے، سبحان اللہ، تے مولا علی بھی نال نے۔ حضور صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اچانک صحابہ رک گئے اور دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے کہ درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پر پڑھنے والا نظر نہیں پیا ہوندا۔ کوئی حضور دی ذات تے درود و سلام تے پڑھ دے پیا، پر پڑھن والا غیب نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ حضور دی خدمت وچ ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سرور کونین سے پیار کرنے والوں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ ہم وہ سنی لوگ ہیں جو صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، حضرت مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم سنی وہ لوگ
ہیں جن کے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن ہے۔ ہم کسی سے بھی بغض و عناد نہیں رکھنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سونے آقا آپ پر درود و سلام تو پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا غیب ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا۔ میرے کریم نبی کے کلمہ پڑھنے والوں توجہ کرنا، میرے آقا سرور کونین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا صحابہ سامنے احد پہاڑ ہے، یہ سامنے احد پہاڑ ہے، جو تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے تمہارا نبی اس پہاڑ سے پیار کرتا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، میرے کریم نبی نے فرمایا ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے۔ احد کے اوپر ایک پتھر کی چٹان ہے جو تمہارے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے، جو تمہارے نبی پر درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ توجہ رکھنا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہو، پڑھے لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔ علماء فرماتے ہیں، سائنسدان فرماتے ہیں پیار کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل ہوگا تو کوئی سونا لگے گا، دل ہوگا تو کسی سے پیار ہوگا، دل ہوگا تو کسی سے محبت ہوگی، دل ہوگا تو کوئی اچھا لگے گا، دل ہوگا کسی سے پیار کا رشتہ بنے گا۔ حضور فرماتی ہیں میں احد سے پیار کرتا ہوں، یہاں تک تو سمجھ آتی ہے میرے کریم نبی کا دل مبارک ہے۔ حضور پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، لیکن احسان کی مسجد میں بیٹھنے والوں پتھروں کے دل تو نہیں ہوتے، پہاڑوں کے دل تو نہیں ہوتے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ معلوم ہو گیا پیار کرنے کے لیے دل کی ضرورت پڑتی ہے، پتھروں کے دل تو نہیں ہوتے ہیں، یہ مسئلہ جب بریلی کی بارگاہ میں عرض ہوا، نہیں 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 نہیں، یہ جب تاجدار بریلی کی خدمت میں عرض کی گئی حضرت جی آپ اس مسئلے کا حل فرمائیے، پہاڑ کا دل نہیں ہوتا، پتھر کا دل نہیں ہوتا، وہ پیار کیسے کر سکتا ہے؟ بریلی سے آواز آئی تمہیں پتہ نہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کیا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہیں عنایت پہ سارے پڑھ لو، اس نگاہیں عنایت پہ۔ میرے آقا سرور کونین کے غلاموں توجہ کرنا، توجہ کرنا، میرے آقا سرور کونین کے غلاموں، میں رات کو پڑھ رہا تھا چوتھے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا منظر اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں کے اوپر جناب والا پجمردگی چھا رہی ہوگی۔ مفسرین نے بے شمار اقوال نقل کیے وہ روشن چہرے والا کون ہے اور جن کے چہرے مرجھائے ہوں گے وہ کون ہے۔ آئیے عبداللہ ابن عباس، میرے آقا کے چچا کے بیٹے، اور یہ حوالہ ابن کثیر کے اندر بھی ہے، اور جونا گڑی کا جو ترجمہ حاجیوں کو وہاں سے گفٹن دیا جاتا ہے، میں کچھ اور نہیں آتا پر علماء سمجھ دے نے، اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لوگ پوچھیا سونا تسی دسو کون تا حبر الامہ کیا گیا ہے، تواڈے واسطے تے میرا نبی دعاواں کردا رہیا، تسی دسو چچے چہرے کنہ دے ہونے نے میدان محشر، روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ تو سنو میرے آقا سید کونین کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے دن جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ۔ آپ فرماتے ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، لیکن یار لوگوں نے بھی دعویٰ کر دیا اسیمی سنیہ، ہم بھی سنی ہیں، لیکن آؤ مسئلہ حل کرواتے ہیں نبی کے دوسرے شہزادے زین العابدین سے۔
اے امام زین العابدین آپ فرمائیے لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں لیکن میلاد کی باری ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, درود و سلام کی باری ہے دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں, لیکن وہ خود کو سنی کہتے ہیں. آپ ذرا مسئلہ حل کر دیجئے. ابن عباس تو کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی طرح روشن چہرے سنیوں کے ہوں گے. اے امام زین العابدین فرزند حسین آپ بتا دیجئے یہ روشن چہرے والے کون ہوں گے؟ القول البدی کے اندر امام سخاوی یہ روایت لے کے آئے ہیں. میرے آقا سرور کونین کے نواسے کے بیٹے ارشاد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن سنیوں کا چہرہ روشن ہوگا اور سنی کی پہچان امام زین العابدین نے بیان فرمائی ہے. سنی وہ ہوتا ہے بے شک سارے ہی خود کو سنی کہتے رہے, اوریجنل سنی وہ ہے کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ ہے. اور سنی کی پہچان یہ ہے جو کثرت سے میرے نانے پر درود و سلام پڑھتا ہے. سنی دی پہچان ہے جو میرے نانے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. تے ان پہچان تو سا رکھنی ہے کہ کیڑا سنی اوریجنل ہے. ویسے تو یار لوگ بھی خود نو سنی آتے ہیں نا, لیکن آپ نے پہچان رکھنی ہے. اگر یا رسول اللہ دا نعرہ آئے تو چہرے دا جغرافیہ بدل جائے. حضور کے میلاد کی بات آئے چہرے پہ پجمردگی کے آثار نمودار ہو جائیں, سمجھ لینا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سنی ہو سکتا. سنی ہو ہوندہ جڑا حضور دے نا تے کھل کے سبحان اللہ آکھدا ہے. سنیوں توجہ کرنا, ہون جاگ گئے ہو. میں جڑی آیت پڑھی ہوتا ترجمہ سنو اسی دے حوالے نال میں میلاد حضور دا پڑھنے تو میں انشاءاللہ تھوڑی جان چھوڑ دینی ہے, کیونکہ جیلم کا ہمارا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. آج جمعہ بھی تھا تو وہاں الحمدللہ میری مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ بات پوری ہوتی نہیں تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں. تو ایک اپنا انداز اور ماحول ہوتا ہے اپنا اپنا, لیکن میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا. آئیے سنیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور, وکتاب مبین, اور ایک روشن کتاب آ گئی. اب یہاں جملہ مفسرین نے لفظ نور سے مراد حضور کی ذات کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نور حضور کی ذات کو فرمایا ہے. اور یاد رکھیں میرے آقا سرور کونین کو اللہ نے 2 عزتیں اور شانیں عطا فرمائی. حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. حضور نور بھی ہیں نے تے بولو حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی. حضور کی حقیقت نور ہے لیکن بشریت کا لباس پہن کے دنیا میں آئے. اور مفتی فرید دارالعلوم کوڑا ہٹک دیوبند ان کا فتاوی فریدیہ میری لائبریری میں موجود ہے, جلد نمبر 1. سوال ہوا حضور نور نہیں یا بشر؟ مفتی فرید صاحب جواب دیتے ہیں جڑا نور نہیں مندا وہ بھی مومن نہیں, جڑا بشر نہ مننے وہ بھی مومن نہیں. تو یہ مسئلہ ادو گڑبڑ ہوتا ہے جدو آدھے حضور بشر ہیں ہماری طرح. میں کہا نہیں سونا یہ گل نہیں, حضور بشر ہیں پر سید البشر ہیں. حضور بشر ہیں افضل البشر ہیں. حضور بشر ہیں اکمل البشر ہیں. حضور بشر ہیں, ہم بشر ہیں. تھکیے تے بیماری پھیلے اسپتالاں جاؤ نا جگہ جگہ لکھیا ہوتا ہے ہر جگہ پہ تھوکنا منع ہے, اس جگہ پہ تھوکنا منع ہے. کیوں کہ ہمارے تھوک کے اندر جراثیم ہوتے ہیں. اسی انج دے بشر ہاں تے حضور بشر ہیں. جتھے بیماری ہوئے میرا سونا اپنا تھک مبارک لا دے وے, رب شفاواں عطا فرما دیندا ہے. حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح بولو ساڑھے ورگے حضور بشر نہیں. ہم بچے کو بلائیں تو آواز نہیں سنتا, حضور درختوں کو آہارا کر دے درخت حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے. اسی آواز دئیے تے پتر تو ہی گل نہیں مندا. اسی انج دے انسان ہاں. میرا نبی ایسا لباس بشر پہن کے آیا, انسان تو انسان جانور بھی میرے آقا کا آیا کرتے ہیں. تو حضور نور بھی ہیں اور بولو حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. آئیے
پہلا حوالہ نورانیت مصطفیٰ کہ اس آیت میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ آئیے میرے آقا سرور کونین کے غلاموں، نمبر 1 تفسیر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جس کا حوالہ میں آگے اہل سنت کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں۔ تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد۔ اے لوگوں، اس آیت میں نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ آگے چلیے تفسیر روح البیان، علامہ حقی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، علامہ علوسی بغدادی نے روح المعانی میں یہی ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر امام رازی کی تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی روایت موجود ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر جریر کے اندر بھی روایت موجود ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی موجود ہے، تفسیر حازم کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر حسینی کے اندر بھی موجود ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ حضور کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے سونے آقا، اس آیت کو اشرف علی تھانوی دیوبندی نشر الطیب کے اندر نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، امام زرقانی نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں سونے آقا، ایک سوال پریشان کرتا ہے، ہمیشہ ایک بات سوچتا رہتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا ہوگا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہوگی؟ میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر غم نہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا۔ میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے میرے غلام جابر، اللہ کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اور جہاں